چلو دوبارہ بادشاہ حج والی آپ نے فرمایا حج پر ہمیشہ حج کی جو کیفیات ہوتی ہیں کافی عرصہ رہتی، کئی مہینے تک، پھر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی، لیکن اس دفعہ مجھے فیل نہیں ہوئی، مجھے لگتا تھا یار پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ تو جب میں انگلینڈ گیا تو پہلی مجلس جو حاجی صاحب کے گھر ہوئی اسی دن ہی مجھے ادراک ہو گیا کہ وہ یار مال یہاں کے لیتا، بس یکدم آخر تک وہ الحمدللہ کیفیت ہر بیان میں اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اور لوگوں نے ویسے ہی پاس بیٹھتے تھے، ایک دفعہ مل کے چلا گیا، صرف ایک دفعہ مل کے چلا گیا۔ ایک ساتھی آیا کہ وہ کہتے جی میں پیر فقیر یہ وہ ایسی باتیں، پھر فون کیا کہ میں شیفیلڈ میں تھا، یار ہمارے بزرگ ہیں زیارت کرنا، تو وہ آیا تو میں مجھے میسج کیا، کہا میں آج تک کسی کے پاس نیچے نہیں بیٹھا، تم عالم ہو کہ مولوی ہو وہ تو پیر ہو گئے۔ ان کہا کہ پتہ نہیں آپ کو دیکھتے ہی میں آپ کے پاؤں میں بیٹھ گیا، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت اس سفر میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب فضل رہا، اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ رہی، بچوں کو بھی فائدہ ہوا، جوانوں کو ہوا، مردوں کو، خواتین کو، اور اکثر مجموعوں میں دونوں طبقے تھے۔ یہ کانفرنس جو ہوئی پورا نیچے کا حال خواتین سے تھا، اوپر مرد تھے، نیچے ہر جگہ یہ نظام، ماشاء اللہ بہت اللہ کا فضل ہے۔ حضرت شیخ کی ایسی نسبت کھلی نظر آئی، مزہ آ گیا ماشاء اللہ۔ تو حالات ایسے ہیں، لیکن حضرت کا یہ شعر خوب یاد آتا تھا، آگے سے موت پیچھے سے گوں، جلدی سے کر میر آنکھ تھو، وہ تو ویسے ہوتا ہے، ان کی تو بالفعل لگا ہوتا ہے، یہ سمجھا نہیں کرتی، تو بالفعل پیچھے سے بھی وہ آگے یہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ پائیا پائیا لیے پھرتے اور تو بالفعل لگاؤ۔ تو میں نے کہا کہ گوں کی تشتری پہ چاندی کا ورق ہے، میں نے گوں کی تشتری پہ چاندی کا ورق، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائے۔ اور حضرت نے پہلی دفعہ جو شعر کہا وہ اس دفعہ بہت مجھے یکدم یاد آ گیا، اور اتنا دہرایا، اتنا فائدہ ہوا۔ اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہے۔ یہ پہلے انگلینڈ کے سفر میں حضرت نے مجھے کہا یہ ایئرپورٹ سے اترتے پڑھنا، اس سفر میں میری کیفیت رہی کہ بالکل استغنا سا ہو گیا، یعنی دیکھنے کا، حالانکہ اس وقت ہم جوان تھے، ہمارے بال بھی کالے تھے 96 میں، اس وقت ہمارا حسن پورا جوبن پر تھا، لیکن ایسے استغنا سا عجیب سا ہو گیا، مجھے عجیب سے استغنا ہو گیا۔ یعنی اسی کی وجہ سے کچھ لوگ یعنی 2005 میں آئے تھے بابل نگر، ہاں جی، کیونکہ حضرت نے 1999 میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اب سفر نہیں کرنا، جب تک دعوت آئے تو پھر مجھے اطلاع دیں گے۔ تو 99 کے بعد سے 2005 تک میں سفر نہیں کیا باہر، اس سے پہلے میں 3 سفر انگلینڈ کے کر چکا، دل گاندھی 2005 میں آئے، اور آنے کی وجہ یہ بتائیے، آپ کہیں گئے کسی مریض کی عیادت کے لیے، تو وہاں پر ان کی کوئی ہوتی ہے نباتسی، وہ بھی خدمت میں تھی، جوان، وہاں پر لباس دنیا دار ایسی پہنتی اس بات میں، انہوں نے کہا کہ کئی علماء تھے، لیکن ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، باقی سب میرے آنے جانے کو دیکھتے تھے۔ کہا کہ اس بات نے بہت متاثر کیا، پتہ چلا وہ آپ تھے۔
اور پھر ان کو میں کراچی لایا تو کر حضرت فرمایا ٹھیک ہے اب آپ کو اجازت 2005 سے دوبارہ اسفار اسی کا سلسلہ تھا. تو یہ حضرت کا بڑا عجیب. پھر وہ جو وہاں لیسٹر کس میں شیر ہوا ایک بڈھی جو ہے نا وہ باغ میں پھر رہی تھی اور کتے کے پخانہ کتے نے کہا تو وہ اٹھا رہی تھی. انہوں نے غور برجستہ فرمایا دیکھ کر کسی کو ذوق گلاب ہے اور کسی کو شوق کلاب ہے. کسی کو ذوق گلاب ہے کسی کو شوق کلاب ہے. کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب. بہت ہضم سلطہ قلب میں بہت اچھا ہوا. ان کو مزہ ہمیں مزہ ہے. ظاہری بات میں سارے مزہ اور خدمت اللہ جزائے خیر دے. آنکھ اٹھاتے تھے فوراً چیز حاضر ہر گھر کھائی پی ایسی چیزیں جو جن کے نام سنتے ہیں ایسی ایسی برانڈ کی چیزیں کھا صوفی اور مولوی لوگ کھا رہے ہیں. اور جماعت پوری 10-15 ساتھی بیٹھے ہوئے کھا رہے. سینا کی لی فقیری بادشاہت حقیقت میں اللہ پر فدا ہو جانا چاہیے. یہ 2 نمبری ڈنڈے ہی مارنا ختم کر دیں بس 100% فدا ہو جائے بس. اور یہ نہ دیکھیں گے کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. چھوڑ دے اس کو کیا ہوگا کیا نہیں. کچھ نہیں ملے گا مولا مل جائے گا تو آخرت تو بن گئی نا. اتنے کافی کیا شان لینی. اور ویسے بھی اللہ کے اکثر ولی جو جن کی شان ظاہر نہیں ہوتی ہو سکتا ہے آپ ان میں سے ہو جن کی شان ظاہر نہیں لیکن ہے تو فداکاری پر ہے. یہ ایک حدیث کسی جگہ میں نے دیکھی اولیائی تحت قبائی اولیاء میرے قبا میں لا یعرف سوائی. ایسا کوئی نہیں جائے. یہ تو صاحب ارشاد چند لوگوں کو بنا کے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں کو ہدایت نہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ پڑے اپنے دوست اللہ کے ولی. لیکن یہ ایک قلب کا معاملہ ہے. بس سب کو بتایا بھائی دل وہاں اوپر لگائے رکھا. اس کو ولیوں کی عبادت اور محنت یہی ہے کہ اپنے دل کو سنبھال. انجن صحیح ہوگا تو بس سب بات صحیح چلے. دل سنبھلا ہوا نہیں ہے دل کے گزر جا رہے تو جا رہے. بہت دل سے معاملات بہت خراب ہیں. قدم قدم پر غیر اللہ ہمارے گلے پڑتا ہے. کبھی عشق و محبت کی شکل میں کبھی امید اور آس کی شکل میں کبھی نفرت کی شکل مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے شیطان اس کو لاتا ہے. اللہ کہتے ہو کہ میرا کہاں جا رہا ہے علیہ السلام بھی کافی نہ اللہ خیر دے ان تمام ساتھیوں کو. پیسے بھی خرچ کیا وقت بھی دیا اور الحمدللہ اور دین کا اتنا عظیم الشان کام ہوا. علماء میں خواص میں عوام میں مردوں میں خواتین میں بچوں میں بچوں کو ہوتا ہے. بچے رو رہے ہیں اداس ہو رہے ہیں دل لگنے کی بات